الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين المتحابين في الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اب ایک ہی شعر میں نے اور پڑھنا ہے، وہ سب کو آتا ہے، مل کر سب نے پڑھنا ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے کرم سے رب ذوالجلال نے، مالک نے اپنے کرم سے ہمیں وہ صبح عطا فرمائی
جس صبح کو دیکھنے کے لیے اللہ کے انبیاء نے بھی تمنائیں کی، جس صبح کے انتظار میں سینکڑوں سال جینے والے بھی بالآخر اپنے خطوط لکھ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنا خط چھوڑ کے چلے گئے، اپنی محبتوں کا اظہار کر کے چلے گئے۔ آج اسی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور کائنات کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ساری خوشیوں سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ہے۔ ساری خوشیاں بعد میں ہیں، ساری رونقیں بعد میں ہیں، سب کچھ کائنات کا بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی پہلے ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ تمہیں نعمت دے تو فرمایا خوب خوشی کیا کرو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اس پر مومنین کیا کریں؟ خوشی کریں۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں، امید ہے کہ آپ کے لیے نئی ہوں گی، لیکن دل کی توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تم نے خوشی کرنی ہے۔ اسلام اتنا مکمل اور اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اس نے صرف ہمیں نماز کا طریقہ ہی نہیں بتایا، صرف روزہ رکھنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا، بلکہ اسلام نے جہاں اپنے احکام ہم تک پہنچائے وہیں ہمیں حسن معاشرت اور خوشی کے طریقے بھی سکھائے۔ اور بات یہ ہے اللہ نے بہت ساری خوشیاں عطا فرمائی اور ہم مختلف طریقوں سے خوشی کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، عقیقہ کرتے ہیں، یہ اس کی خوشی ہے۔ شادی کا موقع ہوتا ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے، یہ شادی کی نعمت کی خوشی ہے۔ یہ شادی کی نعمت کی کیا ہے؟ لیکن بزرگ فرماتے ہیں بعض خوشیاں شخصی ہوتی ہیں۔ کون سی ہوتی ہیں؟ شخصی خوشی کا معنی یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس ایک شخص کو ہوتا ہے۔ مثال فرمائے بیمار تھا، بیماری کے عالم میں، کرب کے لمحات میں، بے چینی کے عالم میں پڑا ہوتا تھا، اللہ نے شفا عطا فرمائی، اسے خوشی شخصی نصیب ہو گئی۔ بعض خوشیاں خاندانی ہوتی ہیں، پورے خاندان کو خوشی ہوتی ہے۔ مثال کی دنیا میں کسی شخص کی شادی ہوتی ہے تو پورا گھر ہی خوش ہوتا ہے، خاندانی خوشی ہوتی ہے۔ بعض خوشیاں ایک محلے تک محدود ہوتی ہیں۔ ساڑھے محلے دی سڑک ٹوٹی ہوئے، روڈ بن جائے، پورا محلہ خوش ہو جاتا ہے، جی روڈ بن گیا، آنے جانے میں آسانی ہو گئی۔ بعض خوشیاں ایک محلے کی ہوتی ہیں، بعض خوشیاں ایک صوبے کی ہوتی ہیں، بعض خوشیاں ایک ملک کی ہوتی ہیں۔ میرے صاحب کائنات میں ایک خوشی وہ بھی آئی، کائنات میں ایک خوشی کا دن وہ بھی آیا جو خوشی ایک شخص کے لیے نہیں، جو خوشی ایک خاندان کے لیے نہیں، جو خوشی ایک محلے اور بستی کے لیے نہیں، جو خوشی ایک قبیلے کے لیے نہیں، جو خوشی ایک ملک کے لیے نہیں، جو خوشی زمین والوں کے لیے نہیں صرف، بلکہ وہ خوشی ایسی ہے، وہ خوشی آسمان والوں کی بھی خوشی ہے، وہ خوشی اہل زمین کی بھی خوشی ہے، وہ خوشی انسانوں کی بھی خوشی ہے، وہ خوشی جانوروں کی بھی خوشی ہے، ہاں ہاں وہ خوشی درختوں کی بھی خوشی ہے، پرندوں کی بھی خوشی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ایک خوشی کائنات میں ایسی آئی ہے، کائنات کی ذرے ذرے کے لیے وہ خوشی ہے، وہ خوشی میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے۔
اور اس سے اگلی بات، رب ذوالجلال نے قرآن میں ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا۔ بعض خوشیاں لمیٹڈ ہوتی ہیں، ان کی مخصوص مدت ہوتی ہے، بندہ اس میں خوشی مناتا ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یار جس خوشی کی ہم بات کرنے بیٹھے ہیں، یہ خوشی پتہ کب سے ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا اس خوشی کے تذکرے رب ذوالجلال اس وقت بھی فرما رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی لمیٹڈ نہیں ہے۔ کوئی کائنات کا شخص اگر اس خوشی کو محدود کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ بات کرے گا کہ تم ہر سال ہی میلاد منانا شروع کر دیتے ہو، پیدا تو حضور ایک بار ہوئے تھے۔ ہم نے کہا جی آپ کا پتر بھی ایک بار ہی پیدا ہوا تھا، برتھ ڈے ہر سال ہوتی، جب تک زندہ رہا برتھ ڈے ہوتی رہی، اور جس کی ہم برتھ ڈے منانے بیٹھے ہیں یہ آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تمہیں نظر نہیں آتے تو سرکار اپنی آنکھ کا علاج کیجئے نا۔ فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائیں گے۔ وہ آج بھی اپنے جلوے دکھاتے ہیں، وہ آج بھی کرم فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کے ہاں آتے جاتے ہیں، صرف یہ ہے کہ آنکھیں ستھری ہونی چاہیے۔ تو سرکار نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ بریلی کے امام کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کب تک؟ سارے بولو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ فرمایا مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دشمن جلتا ہے تو جل جائے، دشمن تباہ ہوتا ہے تو تباہ ہو جائے۔ فرمایا ہم تو جب تک سانسیں باقی ہیں میلاد کی محفلیں سجاتے رہیں گے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایک بات لوگ اکثر کرتے ہیں، آپ کی شادی کی محفل ہوتی ہے، آپ اس کو بھی محفل میلاد کہتے ہو، کل خانی کو بھی محفل میلاد ہی کہہ جاتے ہو کہ میلادی محفل سجی ہے۔ تو آپ میلاد کریں لیکن اس کا کوئی موقع مال بھی دیکھا کریں۔ کوئی موقع ہوتا ہے چلو ربی نور آیا آپ میلاد کر لو، سارا سال ہی میلاد مناتے ہو۔ اس پر میں قرآن پاک سے ایک واقعہ کے ذریعے آپ کی طرف اس کی طرف توجہ مطلوب کراؤں گا۔ اب دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں تفصیلی واقعہ موجود ہے، اور یہ پارہ 9 سورہ اعراف کے اندر ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ 70 بندے اپنی مرضی کا چن لو اور ان کو فلاں مقدس مقام پر لے آؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے ساتھ لیے وہاں چلے گئے۔ ان بندوں نے وہاں جا کے جناب موسیٰ کو پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، ہم خود رب کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ فرمایا وہاں جا کر دیکھو بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کسی بندے کو لے کے جاؤ، اور رب کے حکم سے لے کے گئے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں جا کے قوم نے کیا کہا؟ ہم آپ کی نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو ظاہر دیکھیں گے پھر بات مانیں گے۔ اس جرم کی پاداش میں فرمایا وہ 70 کے 70 ہلاک کر دیے گئے۔ اچھا ہلاک اس وجہ سے نہیں ہوئے تھے، میں غلط فہمی دور کر دوں کہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی، نہیں، وہ تو جناب موسیٰ نے بھی کی تھی۔ آرینی مولا اپنا جلوہ دکھا دے، رب کا جلوہ دیکھنے کی تمنا یہ جرم نہیں تھا، جرم یہ تھا کہ ہم آپ کی نہیں مانیں گے، خود دیکھیں گے رب کو۔ فرمایا نبی کی نافرمانی ان کو لے ڈوبی، 70 ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں اکیلا واپس جاؤں گا، قوم باتیں کرے گی 70 بندے مروا کے آ گئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے 70 کے 70 کو زندہ فرما دیا۔ اور اگلی بات، وہ 70 احباب زندہ ہوئے،
جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک دعا کی، وَارْحَمْنَا أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اب جب آپ نے یہ دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، ان کو 70 کو زندہ بھی کیا، اور آگے اللہ نے اپنی رحمت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ میں اپنے میلاد والی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے رحمت کی 3 اقسام بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت کی ایک قسم وہ ہے جو ہر چیز پر ہی حاوی ہے، ہر ایک کو مل رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا رزق، سارے ہی کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو ملے گا تو بے نمازیوں کو نہیں ملے گا، وہ تو کافر بھی کھا رہے ہیں۔ سانس تمہاری بھی چل رہی ہے، کافروں کی بھی چل رہی ہے۔ یہ بھی ایک رب کی رحمت ہے جو رحمت عامہ ہے۔ اور ایک اور رحمت ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ رحمت کی دوسری قسم ہے، یہ ہر بندے کو نہیں ملتی۔ رب سے ڈرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، ان کو خاص رحمت ملتی ہے۔ اور تیسری رحمت ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا تیسری رحمت وہ ہے جو اس نبی امی کی پیروی کریں گے، کمال پیروی کریں گے، فرمایا وہ رحمت میں صرف ان کو عطا فرماؤں گا۔ یہاں پر ایک بات مفسرین نے بڑے محبت بڑے نقطے سے نقل فرمائی ہے، فرمایا او میلاد پہ اعتراض کرنے والو، میلاد کی محفلیں تمہاری سمجھ اور کھوپڑی شریف میں نہیں آ رہی، کوئی موسم ہوتا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو یہاں پر نبی پاک کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مصطفیٰ کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور فرمایا کہ صرف مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی، مصطفیٰ کی امت کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک نبی آئیں گے جن کو میں ختم نبوت کا تاج پہناؤں گا، اور جو ان کی امت ہوگی، فرمایا یہ خاص الخاص رحمت میں نے ان کے لیے تیار فرمائی ہے۔ فرمایا نبی پاک کی آمد، حضور آئیں گے، رحمت ملے گی، امت کو ملے گی، یہ تو حضور سے پہلے بھی میلاد کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ میلاد کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا، جب چاہیں میرے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل سج سکتی ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سنت کی 5 قسمیں، کتنی قسمیں؟ سارے بولو۔ سنت سے یہاں میری مراد الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جو رائج طریقہ ہے۔ سنت کا ایک معنی طریقہ ہوتا ہے، فرمایا ایک ہے سنت الہیہ اور رب کا طریقہ، ایک ہے سنت المؤمنین یعنی تمام مومنین کا طریقہ، اور فرمایا تیسرا ہے سنت الرسول، خاص کر نبی پاک کی سنت، اور نمبر 4 فرمایا چوتھی سنت ہے سنت انبیاء یعنی دیگر انبیاء کی سنت، اور فرمایا ایک سنت وہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ فرمایا یہ 5 جو سنتیں ہیں نا، یہ کائنات میں 2 ہی عمل ایسے ہیں جس میں 5 جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا یعنی سنت 5 جمع ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنا، اور نمبر 2 فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد منانا، حضور کی آمد کے چرچے کرنا، میرے مصطفیٰ کی آمد پر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا۔ فرمایا میرے بھائی 5 طریقے، 5 سنتیں جس کام میں جمع ہوتی ہیں وہ میلاد مصطفیٰ ہے، کیونکہ میلاد وہ چیز ہے جو رب ذوالجلال نے فرشتوں کے مجمع میں بیان کیا اور فرشتوں نے سنا۔ میلاد وہ سنت ہے جس کو مصطفیٰ نے خود مجمع صحابہ میں بیان کیا۔ میلاد وہ سنت ہے جس کو مصطفیٰ نے خود اپنے صحابہ میں بیان کیا، اور فرمایا صحابہ کرام آپس میں بھی بیان کرتے تھے۔ اور 5ویں چیز فرمایا سارے مومنین بھی میلاد کی محفلیں سجانے والے ہیں۔
یہ پانچوں چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. پھر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں تو آپ کہیں دیگر انبیاء نے بھی میلاد کیسے منایا. دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنی قوم کے سامنے واز فرما رہے تھے، اپنی قوم کے سامنے تبلیغ کا سلسلہ فرما رہے تھے. لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سن کے لوگ رونا شروع ہو گئے. تو ایک عورت کھڑی ہوئی، بولی کتنا اچھا بولتے ہو، رب نے کتنا اچھا فصیح دان بنایا آپ کو. اور ساتھ پتہ کیا جملہ بولا اس عورت نے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو سننے والی عورت، اس نے کہا رب نے کتنی فصیح زبان عطا فرمائی ہے. اور اگلا جملہ کہا کتنے مقدروں والی ہوگی وہ ماں جس کے تم نے پستان چوسے، جس کی چھاتی کا تم نے دودھ پیا. کتنے مقدروں والی ہوگی وہ ماں. جب آپ نے اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس خاتون نے جناب عیسیٰ کی تقریر سنی تھی. اگر میرے مصطفیٰ کی تقریر سنی ہوتی تو پھر بریلی کے امام کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. جو میرے آقا کی تقریر سننے والے، جو میرے آقا کے خطبے کو سننے والے ہیں، فرمایا ان کے سامنے تو بڑے بڑے زبان داں بھی یوں ہوتے تھے جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے. کہنے لگی کتنے مقدروں والی ہوگی وہ ماں جس کی چھاتی کا تم نے دودھ پیا. قربان جائیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر. او میرے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد منانے والوں، آپ ناز کریں اپنی قسمت پر. پہلے آنے والے انبیاء یوں میلاد منا کر گئے، کہنے لگے اے عورت تم نے مجھے کہا کتنے مقدروں والی ہوگی وہ ماں جس کی چھاتی کا میں نے دودھ پیا. تو سن پھر میری ماں یقیناً مقدروں والی ہے، لیکن میری ماں سے بڑھ کر مقدروں والی ماں وہ ہوگی جس کی چھاتی کا دودھ محمد عربی نے پیا ہوگا. اس خاتون نے پوچھا یہ کن کا نام لے رہے ہو، کون ہے وہ؟ تو اس خاتون نے جو تعارف کرا، کہنے لگی خاتون نے جو پوچھا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا. آپ نے فرمایا وہ ہستی ہیں جن کے اشاروں پر درخت چل کے آ جائیں گے. جن کے اشاروں پر، جی ہاں وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مٹھی میں کنکریاں کلمے پڑیں گی، وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ساتھ جانور باتیں کریں گے، وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہوں گے، وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آئے گا، وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی پیالے کے اندر اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھ دے تو مالک انگلیوں سے چشمے جاری فرما دے، وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کی ٹوٹی پنڈلی پر اپنا لعاب دہن لگا دے تو ان کی پنڈلی جڑ جائے. جناب قتادہ کی آنکھ میں لعاب دہن لگائیں تو ان کی آنکھ جڑ جائے. جی وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عکاشہ کو لکڑی دے دیں تو وہ جنگ کے میدان میں اترے تو تلوار سے بڑھ کر کام کرنے والی ہو جائے. تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تعارف فرمایا، پورا آپ کا تعارف کیا. جب تعارف بیان کیا فرمایا میلاد منانے والوں فرق کتنا تھا. جناب عیسیٰ یہ کہتے رہے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، آج ہم میلاد منا کر بیٹھے، آ گئے آ گئے آ گئے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں فرق یہ ہے وہ مستقبل کا سیغہ بولتے تھے، تم ماضی کا سیغہ بولتے ہو. تم کہتے ہو مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تھا وہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے، یہ بھی میلاد مصطفیٰ. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر روح البیان. تفسیر کا نام کیا ہے؟ یہ میرے سامنے پڑی ہے. عربی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وقت ٹائم کم ہے ورنہ عربی پڑھ کے سناتا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی،
آپ نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، آپ جتنے احباب کو چاہتے اپنے تخت پر سوار کرتے، جہاں چاہتے ایک آن میں لے جایا کرتے تھے۔ فرمائی اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے تخت پر کچھ احباب کو بٹھایا اور تخت جو ہے وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ ایک مقام آیا، اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے تخت کو اتارا، آپ نے فرمایا یہاں سے لے کر یہاں تک جو اتنا حصہ ہے نا سرزمین کا، اے میرے غلاموں تم نے پیدل چلنا ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو تخت پر سوار کروں گا۔ غلام تھے، غلام ہوتا ہی وہ ہے جو آقا سے سوال نہیں کرتا، سوال سے مراد اعتراض نہیں کرتا، حکمت پوچھ سکتا ہے۔ یہ غلام پیدل چلے، پھر تھوڑا سا جب وہ علاقہ گزر گیا، جناب سلیمان علیہ السلام نے پھر تخت بچھا دیا۔ تخت بچھانے کے بعد پھر اپنے غلاموں کو سوار کیا، فرمایا پھر ہم پرواز کریں گے۔ تو ایک غلام نے کہا حضور اعتراض نہیں ہے، حکمت بتا سکتے ہیں کہ اس علاقے کو پیدل سفر کرنے کی وجہ کیا ہے، یہاں سے پیدل آگے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، جس جگہ سے ہم پیدل جا رہے ہیں ابھی تو یہ جنگل ہے، ایک وقت آئے گا یہاں آبادی ہوگی، ایک وقت آئے گا یہاں عشاق کے ڈیرے لگیں گے، ایک وقت آئے گا جہاں پر عشاقان مصطفیٰ اپنے کچے مکان تعمیر کریں گے، اور ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا اس جگہ کا نام مدینہ بن جائے گا، جہاں آ کر مسلمانوں کو قرار آ جائے گا۔ یہی بات تھی کہ مدینے کا ادب کر رہے تھے، اور بریلی کے امام نے بھی اسی بات کو لکھا۔ آپ نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر او جانے والے، فرمایا حرم میں جانے والے یہاں تو سر کے بل چلنے کا موقع ہے۔ یہ وہ ادب تھا مدینے کی سرزمین کا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جہاں محبوب کے قدم لیں گے ہم اوپر سے نہیں، ہم زمین کے اوپر سے چل کے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں آخری نبی کا ظہور ہونا ہے۔ فرمایا جب یہ باتیں سنی نا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا اگر یہ بات ہو تو پھر تو میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اس جگہ سے آگے نہیں جاؤں گا۔ یہاں تاریخ کا کچھ اختلاف ہے، لیکن ایک راج قول کے مطابق مفتی احمد یار خنینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا ایک شخص رکا جس کا نام طبہ حمیری ہے، طبہ، اس کو طبہ اول بھی کہتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ کو طبہ کہا جاتا تھا، تو یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ یہ وہاں پر رک گیا اور فرمایا یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ بہت سارے احباب جمع ہوئے اور بالآخر تقریباً فرمایا 400 علماء کرام کو اس نے وہاں پر گھر تعمیر کر کے دیے، اس طبہ بادشاہ نے مدینہ المنورہ میں 400 عشاق کو گھر تعمیر کر کے دیے، اور فرمایا ایک گھر اس نے اس امام الانبیاء کے لیے بھی تعمیر کروایا۔ کاش کہ میری زندگی میں مصطفیٰ کریم آ جائیں تو پھر میں کہوں یا رسول اللہ اس مقام میں آپ تشریف فرما ہو۔ یہ میرے آقا بھی دنیا میں آئے نہیں، ان کے میلاد کی باتیں پہلے ہو رہی ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابھی ان کی آمد کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ یار جب انہوں نے پہلے ذکر کیا رب کو اتنا پسند آیا، رب نے قرآن میں ان کے تذکرے فرما دیے، تو جو ان کے آنے کے بعد ان کا ذکر کرے گا اللہ ان کو کتنی رحمت عطا فرمائے گا۔ جشن عید میلاد النبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، تو فرمایا کہا کہ میں آقا کریم علیہ السلام کا بھی مکان تعمیر کرتا ہوں، حضور کا بھی مکان تعمیر کیا، اور بالآخر فرمایا پھر اس نے وہاں سے کوچ کیا اور ایک خط لکھ کے دے دیا۔ بالآخر وہ چلتا چلتا آپ کی نسلوں سے جناب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان میں رہنے لگے، اور وہ خط جناب حضرت سیدنا ابو لیلہ تک پہنچا۔ اور اگلی بات فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، جناب ابو لیلہ کو پتا چلا، آپ وہ خط لے کے طبہ بادشاہ کا جب حضور کی بارگاہ میں گئے نا، اگلے الفاظ سنیں، فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پہنچے تو فوراً حضور نے پہلے تعارف کوئی نہیں، ملاقات کوئی نہیں، حضور نے فرمایا انت ابو لیلہ،
یہ ہوتی ہے خوشبو غلاموں کی جو آقا کو پہنچ جایا کرتی ہے. فرمایا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فرمایا یہ آقا کی شان ہے, وہ غلاموں کے حوال سے باخبر رہتے ہیں, جو آقا کی شان ہے. فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. وہ بندہ جو سینکڑوں سال پہلے میرے مصطفیٰ کے عشق میں تڑپتا دنیا سے چلا گیا, میرے آقا کی محبت میں دنیا سے چلا گیا, میرے آقا کی محبت سینے میں جما کے چلا گیا. آج میرے آقا اس کے خط کو دیکھ کر ان محبتوں کا صلہ دینے چلے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابو لیلا, فرمایا تو ابو لیلا ہے. انہوں نے کہا عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں ابو لیلا ہوں. فرمایا وما کا کتاب طب الاول, فرمایا پھر طب اول کا خط تو دے نا ذرا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. آج کہتے ہیں جی غیب کا علم کوئی نہیں, دیوار کے پیچھے کا علم کوئی نہیں. بے ایمانو, وہ بندہ جو سینکڑوں سال پہلے میرے مصطفیٰ سے چلا گیا, لیکن دیکھو جنہوں نے آقا سے پیار کیا. اے میلاد کے نام پہ جلوس میں نکلنے والوں, اے جھنڈیاں لگانے والوں, اے میلاد کی محفلیں سجانے والوں, جنہوں نے آقا سے محبت کی ہے, جنہوں نے میرے آقا کا عشق اپنے سینوں میں پیدا کیا ہے, میرے آقا ان کو بدلے دیکھو کیسے دیتے ہیں, میرے آقا ان کو جزا کیسی دیتے ہیں. فرمایا وما کا کتاب طب الاول, فرمایا ابو لیلا پھر جو تیرے پاس طبہ بادشاہ کا خط ہے ذرا وہ تو دینا مجھے, قربان جائیں. اس نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط پیش کیا. علامہ عینی نے تو یہاں تک لکھا, آپ نے فرمایا اس خط پر طبہ بادشاہ نے جو مہر لگائی تھی نا وہ سیاہی کی نہیں تھی, وہ سونے کی سیاہی کی تھی, سونے کی سیاہی بنائی اور اس کے ساتھ خط لکھا. ایک تو ایک گل اور بھی سمجھ آئی. فرمایا جنہوں نے آنا ہے میلاد والے آقا پر سونے کا پانی بھی لگ جائے تو اس سونے سے مہنگا نہیں ہے. تمہارا سونا اس سونے سے مہنگا نہیں ہے. فرمایا اس سے پتہ چلا کہ میلاد پر پیسہ خرچ کرنا یہ اسلاف کا طریقہ ہے. میلاد پر پیسہ خرچہ کرنا, میلاد منانا یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خط جناب صدیق اکبر کو دیا. فرمایا یہ خط پڑھ کے سناؤ. پھر انہوں نے خط دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط نبی پاک کو پڑھ کے سنایا. پھر حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی. اصل میں ان کا کچھ واقعہ پیچھے تاریخ کے اندر اس طرح کا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا تھا. طبہ بادشاہ نے جب تک کبھی ایمان نہیں لایا تھا تو کعبہ پر حملہ کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا. جب بیماری میں مبتلا کیا, بڑے بڑے حکیم آئے, بڑے بڑے طبیب آئے, شفا نہیں ہوئی. ایک اہل نظر آئے, وہ سمجھ گئے بیماری کیا ہے. کہا تمہارے دل میں کعبہ کے بارے میں کوئی میل تو نہیں ہے. انہوں نے کعبہ کو ڈھانے کا سوچ لیا تھا کہ یہ ختم کر دوں گا میں. اور فرمایا جب اس اہل نظر نے یہ بات کی نا تو اس نے کہا اس ناپاک ارادے سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے گا. بس ادھر سے توبہ کرنی تھی, ادھر سے اللہ نے شفا عطا فرما دی. اس وجہ سے بعض لوگ تاریخ لکھنے والوں نے جناب طبہ کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے جملے لکھ دیے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ امام الانبیاء نے جب اپنی محبتیں دیکھیں, جب خط دیکھا, فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا, فرمایا طبہ کو گالی نہ دو, طبہ کو برا نہ کہو, طبہ کو برا نہ کہنا, کیونکہ وہ تو محبت مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے, وہ دامن مصطفیٰ کو تھامے ہوئے ہے, میرے آقا کے نام کی محفل سجانے والا ہے. اور میلاد میں آنے والوں, میں نے عرض کیا تھا میلاد سنت الہیہ بھی ہے, یعنی اللہ کا طریقہ بھی ہے. آپ دیکھیں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں, لیکن جن آیات میں بطور خاص رب ذوالجلال نے میلاد کا ذکر کیا ہے, کہیں رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہیں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, کہیں رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہیں رب ذوالجلال نے فرمایا وارسلنا الیکم رسولا, کہیں فرمایا وانزلنا الیکم ذکر الرسول, کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا
ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ، فرمایا اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ اور کہیں رب ذوالجلال نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور کہیں میرے آقا کے میلاد کی رب ذوالجلال نے بات یوں فرمائی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ساری باتیں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے میلاد کے لیے تو بیان کی ہیں۔ مرحبا۔ مولا کی ولادت، افسر کی ولادت، ماوا کی آمد، جانا کی آمد، ذیشاں کی آمد، سلطان کی آمد، طہا کی آمد، آقائے اتار کی آمد، آقائے وسیم کی آمد۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بیٹوں تقسیم فرمائے۔ فرمایا جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر جس کو بھی اولاد عطا فرمائی، رب ذوالجلال نے بیٹے عطا فرمائے۔ اور اگلی بات، نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کچھ عرصہ تک۔ اب ولادت سے پہلے تو ظاہر باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، باپ بھی سر پر نہیں ہے، ماں بھی سر پر نہیں ہے۔ کفالت کی بات آئی تو جناب دادا حضرت سیدنا عبد المطلب کرتے رہے، پھر ان کا بھی وصال ہوا تو پھر کفالت کا ذمہ نبی پاک علیہ السلام کے مختلف چچاؤں کے بارے میں بات چیت ہونے لگی، کس کو دیا جائے؟ جناب حضرت میرے حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی میں ذمہ اٹھاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حمزہ میرے چچا جان، تم کثرت سے شکار پر جاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شکار پر ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ تو شکار پہ دور دراز نکلے ہو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ماں کا سایہ سر پہ نہ ہو، باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو، اور حاجت ہو ایک بچے کو کسی چیز کی تو آپ اس لیے دور دراز ہوتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا جی میں یہ ذمہ اٹھاتا ہوں، تو بالآخر ابو طالب کو دے دیا گیا۔ اب ہوا کیا، ابو طالب کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا سلسلہ کار رہا، اور ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ تجارت پر جانا۔ پہلے نہیں لے جاتے تھا لیکن اس دن کہا تو ساتھ لے گئے۔ ادھر راستے میں ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا جس کے سارے علاقے والے بڑے معتقد تھے، اس کے پاس اس کے بہت سارے شاگرد اور مریدین تھے، اور کوئی بھی شخص وہاں سے گزرتا تو وہ اس قافلے کے پاس سے گزرتا۔ اس راہب نے ایک دن اپنے خادم اور مریدین سے کہا کل یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا، اس کی دعوت کا انتظام کرو۔ ادھر سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ نکلے، ادھر اس بستی میں محمد مصطفیٰ کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ میں بات کرنے چلا ہوں جب آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو رب ذوالجلال نے محبوب کے میلاد حضور کے آنے کے چرچے لوگوں کے دلوں میں کیسے اتارے۔ کہا جی کل یہاں سے قافلہ گزرنا ہے، تم دعوت کا انتظام کرو۔ مریدین نے کہا کہ ہمیں حکم منظور ہے، مگر اتنا تو بتا دیں کہ اس قافلے کی خصوصیت کیا ہے؟ بڑے قافلے گزرتے ہیں، کسی کی دعوت نہیں کی آپ نے، اس قافلے کی دعوت کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ بولا کہ میں اسی قافلے کی خاطر تو یہاں میدان میں پڑا ہوں، اتنے عرصے سے اسی قافلے کی خاطر میں یہاں پر حاضر ہوں، اسی قافلے کی تو تمنا ہے، اسی قافلے کے لیے تو یہاں پر بیٹھا ہوں، اور اس قافلے کے لیے اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس قافلے کے اندر ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کے واقعات میں نے ماں سبق سے سنے ہیں، میں ماں سبق میں پڑھے ہیں۔ فرمایا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ جانے عالم آنے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہونا تھا۔ بالآخر نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی یہ انتظام ہونے شروع ہو گئے۔ شاگردوں نے مریدوں نے پوچھا جی آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہاں سے انہوں نے آنا ہے جس کا آپ کو انتظار ہے؟ تو کہا کہ آج سے پہلے اتنی اس زمین سے خوشبوئیں کبھی نہیں آئی جتنی آج آ رہی ہیں۔ خوشبوؤں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں
بالآخر رات بھر نہ سوئے، جب صبح یار سے ملاقات ہونی ہو، جب صبح محبوب سے ملاقات ہونی ہو تو پھر عاشقوں کو نیندیں نہیں آیا کرتی۔ بالآخر ساری رات جاگ جاگ کر گزاری، صبح دن ہوا، دم بدم تجلیاں تیز ہوتی رہیں، صلاۃ و سلام کی آوازوں میں ترقیاں ہوتی رہیں، اور جب وہ دن خوب چڑھ گیا تو قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ راہب سمجھ گیا کہ اسی غبار میں شاہ سوار ہے، اسی غبار میں امام الانبیاء کی آمد ہو رہی ہے، اسی جماعت میں وہ نبیوں کا تاجدار ہے۔ تو قافلے کو بھیجا، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ راہب وہاں پہنچا، تمام قافلے والے نے اپنے ڈیرے پر ان کی دعوت کر دی کہ ہمارے ڈیرے پر آؤ۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اور بھی کچھ احباب تھے، ابو طالب دیگر احباب سارے نکلے اور یہاں پر آئے، اور نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کو کہا کہ یہاں ہمارا سامان پڑا ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حضور کو وہیں بٹھا دیا سامان کے پاس، خود ان کے خیموں میں آ گئے۔ جب وہاں پر آئے تو جس کے انتظار میں بیٹھے تھے، جس کے لیے آپ کو کھانے مل رہے ہیں، جس کے نام کا لنگر تم کھانے آئے ہو، وہ ہستی تو اس قافلے میں نظر نہیں آ رہی۔ اس راہب نے بڑی نظر ماری لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ بالآخر اس نے پوچھا، یار کو بندہ پیچھے تو نہیں چھاڑا ہے، کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو آپ قافلے میں پیچھے چھوڑ آئے ہو؟ کہا جی ایک بچہ ہے، ہم اس کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اپنے سامان کی حفاظت کے لیے۔ کہا تم ہمارے دروازے پہ آئے ہو، سامان کی فکر نہ کرو، بلاؤ اس کو، اسی کا تو انتظار ہے۔ اور پھر کہا نہیں تم نے نہیں بلانا، میں اپنی فوج بھیجتا ہوں۔ فوج بھیجی اور کہا آدھے لے کر آئے، آدھے ادھر سامان کی حفاظت کے لیے بیٹھ جائے۔ یہ پروٹوکول ہے امام الانبیاء کا۔ ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں کیا بھائی، ابھی تو بچپنا ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند میرے آقا کا بچپنا ہے، اور رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عزت کیسے واضح فرما رہا ہے۔ فرمایا لاؤ۔ بالآخر ہوا کیا، نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں سے وہ قافلہ پورا لینے گیا۔ جب لے کر آئے نا تو اس درخت کے نیچے جہاں اس راہب نے بٹھایا تھا نا سب کو کھانا کھلانے کے لیے، اس درخت کا سایہ ختم ہو گیا، چھاویں چھاویں سارے بندے بہ گئے، ہن رہ گئی سائڈ سے توپ۔ مدینے کے تاجدار کی یہ طبیعت نہیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ پھلانگتے ہوئے اور درمیان سے گزرتے ہوئے آگے اپنی جگہ بنا لیں۔ ہم بھی غور کریں، آج مسجد میں ہماری کیفیت بھی کچھ یہی ہے، سیکھیں کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت سے۔ آقا کریم صاحب اللاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جگہ ملی ادھر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، میں امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا جب دھوپ میں بیٹھے نا درخت جھک کر میرے آقا پہ سایہ کرنے لگا۔ جڑے پہلے آئے ہو تپے تے جڑے بعد آئے ہو چھاویں۔ یا رسول اللہ، جب آقا کریم علیہ السلام آ کے دھوپ میں بیٹھے نا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی چاند کے ٹکڑے نہیں ہوئے، ابھی سورج نہیں پلٹا، ابھی درختوں نے کلمے نہیں پڑے، ابھی بچپنے کا عالم ہے۔ میرے آقا جب آ کے بیٹھے تو درخت یوں کر کے جھک کے میرے آقا کو سایہ کرنے لگ گیا۔ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کریم صاحب اللاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام جس مقام کی طرف بھی تشریف لے کر جاتے تھے، آقا کریم صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے بھی گزرتے تھے، آقا کریم صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کی طرف سے ایک خاص سایہ ہوتا تھا۔ شاعر کہتا ہے جب وہ سفر پہ جایا کرتے، سر پر بادل سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے اصحاب ستاروں جیسے، ان کا ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، کیسے لوگ تھے مکے والے، روح کے اندھے دل کے کالے، راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر سے باہر نکالا۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام پر تو بادل بھی سایہ کرتے تھے۔ اس جب راہب نے دیکھا نا
کہ یار جتنی علامتیں میں نے نبوت کی پڑھی تھی کہ ان پر درخت سایہ کریں گے، یہاں تو واضح نظر آ رہی ہیں، ساری علامتیں نظر آ گئیں۔ بالآخر کہنے لگا جی ایک نشانی میں نے دیکھنی ہے۔ ابو طالب کو کہنے لگا اجازت دے تو دیکھ لوں؟ کہتے جی دیکھ لیں۔ تو کہا میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھ لو، ابھی بچپنے کا عالم ہے۔ فرمایا جب دونوں کندھوں کے درمیان سے قمیض ہٹا کر دیکھا نا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مبارک، خوبصورت، سونے، ستھرے، مٹھڑے، پیارے تل مبارکہ تھے، تل، اور ان تل پر بال تھے چھوٹے چھوٹے، اور ان بالوں کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہی مہر نبوت ہے۔ اور کہنے لگا جتنی نشانیاں میں نے امام الانبیاء کی سنی تھیں، جتنی پڑھی تھیں، آج میں نے ساری دیکھ لی ہیں۔ ان کے اعلان نبوت کے زمانے کو پاتا تو ان کا کلمہ پڑھتا، کیونکہ اپنا کلمہ اس وقت انہوں نے پڑھانا ہے، لیکن میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں میں ان کے حق، سچ اور امام الانبیاء ہونے پر ایمان لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے اس کا صلہ عطا فرما دیجیے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ قربان جائے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی کہ حضور مجھے اس کا صلہ عطا فرمائیں۔ آخری باتیں، امام الانبیاء کے میلاد کی محفل سے جانے والوں، علامہ ابن جوزی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ علامہ ابن نعمان کی قسمت چمکی، خواب میں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ آقا کا دیدار ہو جائے تو اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ حضور کا دیدار کیا، زیارت نصیب ہوئی کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ علامہ ابن نعمان فرماتے میں نے آگے بڑھ کر پیار سے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، عرض کیا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں، فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسے بلند مرتبہ، آپ امام الانبیاء اور اپنے ایک ادنا سے غلام سے ملنے جا رہے ہیں، اپنے ایک غلام پر کرم نوازی کرنے جا رہے ہیں؟ قربان جائیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتا۔ قربان جائیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابن نعمان ادب کرو، وہ ہمارا میلاد مناتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو ادنا سا غلام، ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ ہے تو میرا غلام نا، میرے نام کی محفلیں تو سجاتا ہے نا۔ فرمایا ادب کرو، وہ شخص ہمارا میلاد مناتا ہے۔ یہ شخص کر علامہ ابن نعمان کچھ سنبھلے اور عرض کی روز قیامت میری شفاعت فرمانے والے آقا میری جان آپ پر قربان، آپ اس کے میلاد سے خوش ہوتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے میلاد سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اے میرے آقا کے میلاد کی خوشیاں منانے والوں، اے جلوس میلاد میں جانے والوں، اے جھنڈے اٹھانے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو۔ رب ذوالجلال کے کرم سے میرے آقا ہماری ان محافل کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، میرے آقا کرم بھی فرماتے ہیں، ہماری ان محافل کو قبولیت کا صحرا بھی پہناتے ہیں۔ اور آج جس کو رزق مل رہا ہے، برکتیں مل رہی ہیں، صحت مل رہی ہے، وہ چل کے قدموں پر مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ محافل و میلاد و ذکر مصطفیٰ کی برکتی ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں توفیق عطا کر رکھی ہے، اور انشاءاللہ یہ سعادت ہم کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے، یہ سعادت ہم کبھی ختم نہیں ہونے، اور آپ کے واللہ آپ کے تعاون کے ساتھ یہ ساری بہاریں ہیں، یہ آپ کے تعاون کے ساتھ